میں نے 1980 میں عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کو جوائن کیا تھا والنٹری، اور وہاں کا پھر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا انچارج، میں کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا ایدھی صاحب کے ہاں سے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میرے استاد تھے اور میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ایدھی صاحب مطلب یہاں کے پیرنٹس جو ہے نا وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو مطلب یہاں کا کلاس ورک ہو گیا، ہوم ورک ہو گیا، پریپریشن ہو گئی پیپرز کی، وہ سب کچھ جو ہے وہ ٹیچر کو خود کروانا پڑتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ جیسے باقی اسکولس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوم ورک اگر دے دیا بچوں کو تو وہ گھر سے کر کے آ جاتے ہیں، تو یہاں پر جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ٹیچر کو خود کروانا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یہاں کی پڑھی ہوئی ہیں؟ جی میں بھی یہیں کی پڑھی۔ ماحول میں تو کیا سمجھتی ہے کہ آپ نے کتنی مشکلات گزاری اور ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے، ان کے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں کے پیرنٹس کو چاہیے کہ یہ سپورٹ کرے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ مطلب یہ یہاں کے ماحول سے نکل کر ہٹ کے تھوڑا اور جو ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، اس میں یہ پروان چڑھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پیرنٹس سپورٹیو تھے تو میں نے پڑھا، اور اب آگے بھی جو ہے وہ میں کنٹینیو کر رہی ہوں، پرائیویٹ لیکن کر رہی ہوں کنٹینیو، اور سر نے بھی جو ہے وہ بہت مطلب ساتھ دیا میرا، تو اسی طرح میں جو ہے وہ پڑھ پائی۔ میرا نام سائرہ ہے۔ سائر ہے، ابو کیا کرتے ہیں؟ قاسم کم کشتی میں جاتا ہے۔ کشتی میں جاتے ہیں، مچھیرے مچھیاں پکڑتے ہیں۔ اچھا، تو آپ گھر میں ہوم ورک کرتے ہو نہیں کرتے؟ کرتی ہوں۔ کرتے ہو، تو گھر سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اچھا، تو آپ کے دوسرے بھائی بھی ہیں؟ ایک بھائی ہے، ہم 3 بہنیں ہیں۔ اور وہ بھی پڑھتے ہیں؟ کہاں پر؟ 2 بہنیں پال رہی، ایک نہیں پال رہی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ روسا اور ٹیچر مارتے ہیں نہیں مارتے؟ نہیں مارتی۔ ہیں؟ نہیں مارتے؟ اچھا، تو آپ بھی یہاں سے گھر قریب ہے؟ اچھا، تو ابو کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹی پہ جاتا ہے۔ کہاں پر؟ یونیورسٹی پر۔ کہاں؟ یونیورسٹی پر۔ 10 حدیثیں کس کس کو آتی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، شاباش۔ اچھا، دعائے قنوت کس کس کو آتی ہے؟ شاباش۔ اچھا، نماز جنازہ کس کس کو آتی ہے؟ کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ سنائیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں گل محمد مامون اور آپ دیکھ رہے ہیں 2 ٹوک نیوز۔ جی بالکل، ریڈی گوٹ میں موجود ہے، اور ریڈی گوٹ میں مظہر ہانی ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس آئے ہیں، ان کے جو آنر ہے ان کے پاس موجود ہے، ان سے ان کے جو چلنے والی ادارے صحت کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے ان پہ اس سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مظہر ہانی صاحب، پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں، اور پھر یہ جو خیال جو اس مضافاتی علاقہ ہے جہاں پر کافی سارے مسائل ہیں، یہاں پر آپ نے اتنا بڑا سٹرگل 2005 سے اب چل رہے ہو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا تفصیلات۔ میں نے 1980 میں عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کو جوائن کیا تھا والنٹری، اور وہاں کا پھر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کا انچارج، میں کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا ایدھی صاحب کے ہاں سے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ میرے استاد تھے اور میں وہی لباس پہنتا ہوں جو ایدھی صاحب پہنتے ہیں۔ وہاں سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں پر مچھلی پکڑنے آتا تھا، شکار کا، ایسی کبھی کبھی، تو جو شخص ہمیں مچھلی پکڑنے کے لیے لے جاتا تھا، اس کا ایک بچہ تھا طاہر، وہ بھی ہمارے ساتھ جاتا تھا۔ تو 15 دن بعد میں آیا تو وہ بچہ نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ تمہارا بچہ آج نظر نہیں آ رہا، تو کہنے وہ مر گیا۔ میں نے کہا یار ابھی تو 15 دن پہلے وہ زندہ تھا، یہ کیسے اتنی جلدی مر گیا؟ کہیں بخار آیا مر گیا۔ تو وجہ پتہ کی تو سب یہاں عطائی ڈاکٹر ہیں۔ اس وقت ذہن میں آیا کہ یہاں میں ایک کلینک کھولوں گا، اور جس میں کوئی عطائی ڈاکٹر نہیں ہوگا، 2 نمبر کوئی کام نہیں ہوگا۔ الحمدللہ 2005 میں ہم نے کلینک کی، پھر وہاں پہ بہت رش ہونے لگا کاسمانی پاڑے میں، تو وہاں سے پھر ہم نے یہ جگہ لی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ٹین کی چادریں تھیں، لیکن الحمدللہ 2 شاخیں ہو گئی تھیں ہماری، پھر ہم نے وہ بند کر دی تھی، اس کو ہی ہم نے بڑا کیا۔ پھر ہمارے ادھر ہی ایک مولوی صاحب تھے، کہنے کہ یہاں پر اس 80,000 کی آبادی میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، تو آپ ایک مدرسہ بھی کھولیں تاکہ بچے اس کے تھوڑا سا دین کا علم بھی حاصل کریں۔ تو ہم نے 2006 میں پھر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور مدرسۃ الخدیجہ ہم نے یہاں کھولا۔
جب ہم نے مدرسہ دکھایا، ہسپتال دکھایا، تو 2 خاتون تھیں، ایک میرے دوست تھے ہیں اللہ انہیں سلامت رہے، ڈاکٹر سہیل ودود ان کی والدہ، اور ایک سید آصف علی ان کی والدہ وزٹ پر آئی تھیں، میرے دونوں دوست تھے. تو انہوں نے کہا بھائی مدرسہ اپنی جگہ اچھا ہے اور ہسپتال کا کام بھی آپ کا اچھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اسکول کی بنیاد ڈالیں، کیونکہ جب تک بچے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے یہاں کا ماحول تبدیل نہیں ہوگا. تو 2007 میں ہمارے آرٹ کونسل کے دوست ہیں اور بہت مشہور کراچی شخصیت عالمی مشاعرے کے روئے رواں محمود احمد خان صاحب نے کے والد نے ماشاءاللہ اس مدرسے کا افتتاح کیا، اور 2007 میں یہاں اسکول کی بنیاد ہوئی. مدرسہ تو 2006 میں ہو گیا تھا. اس وقت ہمارے پاس نہ پیسے تھے. آج تک الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے کہ میں کبھی زندگی میں کسی کے دروازے پہ چندہ مانگنے نہیں گیا. اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے اس مالک کا. مجھے اچھا نہیں لگتا میری خودداری، کیونکہ میں خود کاروباری آدمی ہوں، تو میری خودداری گوارا نہیں کرتی. تو 2007 میں جب ہم نے اسکول کی بنیاد رکھی تھی تو ہمارے پاس ایک پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے بچے پڑھتے تھے. محنت کی، اللہ سے دعا کی، الحمدللہ آج ہماری ذاتی 2 بلڈنگیں ہیں جس میں اسکول چل رہا ہے. ہم نے 10 روپے سے اسکول 2007 میں اسٹارٹ کیا تھا. آج اسکول کی فیس جو ہے وہ 50 روپے. لیکن الحمدللہ جو یتیم بچے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ غریب بچے ہیں، ان کے یونیفارم، ان کی کاپیاں، اور یتیم بچے جو ہیں اور غریب بچے ہیں، ان کو روز باقاعدہ پاکٹ منی دی جاتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں یتیم بچوں کو خاص طور پہ، کیونکہ ہم مسلم ہیں اور ہمارا ایمان ہے. ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ جس کا یتیم کا کوئی سرپرست نہیں ہے یا کوئی باپ نہیں ہے، محمد اس کے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم یہی ان یتیم بچوں کو سینے سے لگا کے روز پاکٹ منی، ان کے یونیفارمز کا، ان کی تمام چیزوں کا الحمدللہ خیال رکھتے ہیں، اور ویسے ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اپنی اولاد کے ساتھ الحمدللہ کرتے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی، میری بیوی بھی صبح آج کل ہم دیر سے آتے ہیں، 9 بجے پہنچتے ہیں. پہلے ہم یہاں 6:45 بجے پہنچتے تھے، اور یہاں سے ہم 1 بجے نکلتے ہیں. دیکھیے مشکلات تو آتی ہیں، کار خیر کا جب آپ کام کریں گے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے شیطان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے. تکلیف تو آپ کو آئیں گی، لیکن تکلیف کے بعد راحت بھی ہے. شروع میں لوگ مجھے نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن جب انہوں نے مجھے سمجھا، میری بلڈنگ پہ قبضہ بھی ہوا، میرا مدرسہ بھی بند ہوا، میرے ساتھ ذاتی بھی ہوئی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اور بلڈنگ پہ قبضہ ہونے کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ایک دوست خورشید زمان خان صاحب نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا. وہ ریٹائر ہو گئے تھے ایس پی، پھر انہوں نے یہاں ڈی ایس پی تھے چنزیب خان، اس نے میرا ساتھ، میں نے کہا بھائی میرے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ جو یہاں کے بڑے لوگ تھے وہ ایس ایچ او ان کے قابو میں تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے اس بلڈنگ پہ بھی قبضہ ہو جائے اور یہ اسکول کسی طریقے سے بند ہو جائے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اسکول کھلے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہے، ہمیں ایک اچھی قوم پیدا کرنا ہے، ایک تمیزدار بچے. یہ بچے عام بچے نہیں ہیں معاشرے کے. یہ ضرور ٹھیک ہے کہ یہ منشیات والے محلے میں رہتے ہیں، یہ گلی گلی میں منشیات، نوجوان یہاں 50 سال تو بہت مشکل سے کوئی شخص نکال پاتا ہوگا. یہاں نہ کھانا اچھا ہے، نہ پینا اچھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شعور نہیں ہے لوگوں کو. لیکن یہ بچے جو ہیں میرے ہیں، یہ بچے میرے بہت پیارے ہیں. آپ یقین کریں کہ شاید کسی کے بچے اتنے اچھے ہوں. ادب کریں گے، کبھی آپ سامنے سے آ رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھیں گے، وہ آپ کا انتظار کریں گے. گھر جائیں گے، ماں کے ہاتھ پہ بوسہ دیں گے، سر پہ ماں کے بوسہ دیں گے، باپ کو ہاتھ چومیں گے، باپ کے جا کر سینے سے لگیں گے. چھٹی کے بعد باپ باہر سے آیا تو اسے پانی پیش کریں گے، رات کو سوتے ہوا ماں باپ کے پیر دبائیں گے. یہ ان کی تربیت ہے، ان کی اخلاقی تربیت. اچھا ہانی صاحب، پہلے ہم یہ میڈیکل کے اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں پر کافی سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ شاید ان کا علاج یہاں پر ممکن نہ ہو، یا آپ کے پاس وہ سہولت نہ ہو، کیونکہ آپ جو کر رہے ہو آپ تو اپنے اس کے حوالے سے کر رہے ہو کہ آپ کتنا کر سکتے ہو، اتنا ہی کرتے ہو. تو یہاں پر جو عام جو زیادہ بیماری ہے، کوئی اور بھی اس طرح کوئی سسٹم ہے یہاں سے کسی اور جگہ بھیجنا، یا ان کا مکمل جو علاج ہے وہ کسی دوسری ادارے سے، مطلب مختلف جو ہاسپٹل سے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے اور نشہ بھی ہے. دنیا کے اندر جو بھی ساحلی بستیاں ہیں
دنیا کے اندر امریکہ فرانس میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ان ساحلی بستیوں میں نشہ بہت ہے. یہاں کی بدقسمتی یہ ہے کہ نشے کے ساتھ جہالت بھی ہے, تو جہالت کی وجہ سے غربت ہے. تو یہ بیچارے بڑا تکلیف کی میں بات کر رہا ہوں, دکھ کی بات کر رہا ہوں, یہ صحیح طریقے سے علاج کرا بھی نہیں پاتے, جہالت سے مرتے ہیں. دیکھیے غریب آدمی 2 وجہ سے مرتا ہے, ایک غربت سے مرتا ہے, ایک جہالت سے مرتا ہے. کینسر ہوگا تو کینسر کا علاج نہیں کریں گے, مولوی کے پاس جا کے دم کرا لیں گے اور وہ مر جائے گا, اور وہ مولوی جو ہے وہ خود علاج کرا رہا ہے ڈاکٹر سے. تو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے وسائل ہیں, جیسے میں بے نظیر ٹراما سینٹر کا ایک ممبر ہوں تو ہم وہاں پہ بیچتے ہیں. پھر میں سول اسپتال میں ریہیبلیٹیشن سینٹر کا پریزیڈنٹ ہوں, پروفیسر ڈاکٹر رحیم اللہ خان ریہیبلیٹیشن سینٹر, جن کا وہ مائی تھا ان کے نام پر ہے وہ, کیونکہ وہ پہلے سرجن تھے سول اسپتال میں, آرتھوپیڈک خان صاحب. تو اس کا تو میں اپنے جو سورسز ہیں, جیسے آنکھ کا ان کا کوئی مسئلہ ہے تو میں ڈاکٹر خالد آئی کلینک نظام آباد بھیج دیتا ہوں. جو میں کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں, لیکن ایمانداری کی بات ہے یہ شہر تک بیچارے پہنچ ہی نہیں پاتے, ان کے اندر اتنی سکت ہی نہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ میں ایک جنرل ہاسپٹل بناؤں, لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میں دروازے پہ کسی کے جا نہیں سکتا. 1-2 لوگوں سے میں نے کہا کہ بھائی یہاں پر ضرورت ہے, یہاں گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے لیکن نہ ڈاکٹر ہے وہاں, نہ دوائی ہے. تو یہ میڈیکلی لوگوں کو تکلیف. یہاں پر ڈیلی جو پیشنٹ ہے وہ او پی ڈی میں کتنے آتے ہیں؟ او پی ڈی میں ماشاءاللہ 100 سردیوں میں اور 180 تک جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ 200 سے زیادہ ہے, لیکن 160-180 گرمیوں میں آتے ہیں. ان میں ابھی ہم نے یہ 40 روپے اس کی فیس کی ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اسٹاف کی تنخواہیں ہیں. ایک پیشنٹ ہمیں تقریباً 150-200 کا پڑتا ہے دوائیوں سمیت, لیکن ہم اس سے 40 روپے. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچارے کے پاس 40 روپے نہیں ہو اس کا علاج بھی نہ کرو, ایسا کچھ نہیں ہے. الحمدللہ تعریف اللہ کی ہے, یہاں سے کوئی آدمی بھی بغیر علاج کے نہیں جاتا الحمدللہ. یہ ٹائمنگ کیا رکھتے ہیں؟ ہسپتال کے ٹائمنگ ہے صبح 9 بجے سے 1 بجے تک. میں نے تو پورا سسٹم, یہ جو بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے یہ میں نے ہسپتال کے لیے بنائی تھی. میں نے انڈس گیا, ڈاکٹر ہمارا دوست ہے باری بھائی, اللہ اسے سلامت رکھے, بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو میں 2 دفعہ لایا کہ یہ بلڈنگ آپ لے لو, میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں, یہاں اپنا ایک سینٹر کھول لو, لیکن انہوں نے منع کر دیا. اور 1-2 اور کو لایا, کیونکہ دیکھیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں. میں نے یہ 7-8 کروڑ کی بلڈنگ ہے, میں اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کو میڈیکلی سہولت ملے, لیکن ابھی تک مجھے 2-3 اور لوگوں سے بھی میں نے کہا جو ہیلتھ کے حوالے سے کام کر رہے تھے, لیکن کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا. لیکن ملے گا, مایوس نہیں ہوں میں. پوستر شجر سے امیدیں باہر رکھ, جو ادارہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں. کہاں سے آپ کو مدد آ جاتی ہے کچھ نہیں پتہ چلتا. ایک اللہ کا ولی آیا تھا کہ مجھے تھر لے جاؤ, تم بڑا کام کر رہے ہو. ہمارا کام یہ ہوتا ہے, ہر اتوار کو ہماری ایک گاڑی جاتی ہے اندرون سندھ, جس میں لنڈا کے کپڑے ہوتے ہیں, سویٹرز ہوتے ہیں. آپ مظہرانی فیس بک پہ جائیں گے تو وہ آپ کو نظر آئیں گی چیزیں. تو وہ آیا کہ میں نے بورنگیں کرا رہی, لیکن جب اس نے میرے اسکول دیکھا تو ماشاءاللہ وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا مجھے کہیں نہیں جانا. وہ اللہ کا بندہ مجھے کبھی 1.5 لاکھ کبھی 2.25 لاکھ روپے الحمدللہ بھیج دیتا ہے. اور ایک صاحب ہیں عباس باوزیر ہوتے تھے منسٹر, آپ کو یاد ہوگا, ان کے بھائی احمد باوزیر دبئی میں ہوتے ہیں, تو وہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ 1 لاکھ مجھے بھیجتے ہیں. لیکن اس ادارے کا صرف اور صرف خرچہ جو جہاں بیٹھے ہیں, جو کپڑے وپڑے ہم دیتے ہیں, وہ 6 لاکھ روپے. ماشاءاللہ 22 ٹیچرز ہیں, تنخواہیں سب کی اچھی میں نے رکھی ہے. پھر ہر ٹیچر کی جب شادی ہوتی ہے تو 50,000 روپے کا میں جہیز بھی دیتا ہوں. اس طریقے سے ماشاءاللہ سلسلہ ہے. ٹیچر بیمار ہے تو اس کو ہم علاج بھی کرا رہے ہیں. جو بھی سہولت الحمدللہ ہوتی ہم دیتے ہیں. ہمارا اللہ پاک کی اللہ پاک کی رحمت سے اسکول میں ہمارے 450 کے قریب بچے ہیں. اور نرسری سے آپ نے دیکھا, آپ نے خود چیزیں دیکھی ہوں گی, کاپیاں دیکھیں, کتابیں دیکھیں کہ ہمارا معیار پڑھائی کا کیا ہے. ہم صرف تعلیم پہ نہیں, ان کی تربیت پہ ہمارا زیادہ زور ہے. کہ دیکھیں تعلیم یافتہ ہونا بہت ہیں, تعلیم یافتہ ہے نا, گاڑی میں جائیں گے کاغذ جو ہے وہ گاڑی سے جو ہے باہر پھینک دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن تربیت یافتہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے. ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو تربیت یافتہ ہوتی ہیں.
ان کی الحمدللہ تربیت ہو رہی ہے، اللہ کا رحمت ہے۔ میرے پاس اسکول میں 22 لیڈیز ٹیچر ہیں، اور یہ ہمارے پاس اس وقت جو استادوں کی تعداد ہے وہ اللہ کی رحمت سے 16 اور 2 18 19 استاد جو ہیں وہ مدرسے میں، ہاں میجورٹی اس میں معلمات کی ہے اور 4 مرد ہیں اس میں نا۔ پھر بھی اللہ پاک کے بڑے احسانات ہیں، کرم ہے اس مالک کا کہ وہ جو میرے پاس سے بچہ گیا ہے اس نے پھر گھٹکے کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے چھالیا کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جا رہا ہے میرے پاس سے، نہیں پڑھ رہا کوئی بات نہیں۔ کچھ بچوں نے میٹرک بھی کیا باہر سے، ماشاءاللہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک بھی بچے گئے ہیں دوسرے۔ جو بچہ آگے پڑھتا ہے 8ویں کے، میرے پاس میٹرک کا تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا ایک بچہ 9 میں ایک میٹرک میں، تو میں نے بند کر دیا، 8ویں تک ہے۔ لیکن جو بچہ پڑھنا چاہے اس کی تعلیمی پوری فیس۔ اب ایک فیملی ہے، اس کی بچی کو جنون ہے ڈاکٹر بننے کا، پختون فیملی ہے، کوئی مطلب ان کے خاندان میں نہیں پڑھا، اس بچی کو 1800 روپے تو میں صرف اس کی ٹیوشن فیس دیتا ہوں، اس کے سارے تعلیمی اخراجات میں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا پڑھو، تم میری بیٹی ہو، تم پڑھو، یتیم بچی ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹا تم میری بیٹی ہو، تم پڑھو۔ ہم دونوں میاں بیوی جو ہے نا اس کے سارے خاندان کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے والے بچے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ خورشید گنج میں میری بیٹی پڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اور وہ پڑھ جائے گی، اس کو جنون ہے، ہاں وہ پڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ کوئی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ایک نیچے نعرہ ہے، بینر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت کی روٹی کھاؤ مگر بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر یہ بچے پڑھ گئے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی اچھا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو، چائے پی۔